حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعا جو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کی اور اسی کو بادشاہی عطا کی، نبوت عطا کی، بادشاہی بھی ایسی بادشاہی کہ پوری کائنات اسی کے ہاتھ میں دے دی۔ اتنی بڑی بادشاہی، ہوا بھی اسی کے ہاتھ میں، جانور بھی اسی کے کنٹرول میں، زمین بھی اسی کے کنٹرول میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بادشاہی عطا کی کہ قیامت تک اور کسی کو ایسی بادشاہی ملنی ہی نہیں، کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ اور وہ دعا ایسی اللہ تبارک و تعالی کو پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ اس امت تک پہنچائی۔ اب جس کو بھی چاہیے بسم اللہ کرے اور ایسا یقین بنائے جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، تو پھر بادشاہی تک جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایسی نہیں ہو سکتی جیسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی دعا مانگنے سے خود کو روکا تھا اور کہا تھا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا خیال ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میں ایسی کوئی دعا نہیں مانگ رہا۔ جنات وغیرہ کے بارے میں اصحاب کرام علیہم رضوان کہتے تھے، کیونکہ اصحاب کرام علیہم رضوان کو بھی جنات تنگ کرتے تھے، لیکن اپنے بھائی کا خیال کرتے تھے، تو ایسی بادشاہی ہم نہیں مانگتے۔ اور یہ بادشاہی سب کو پتہ ہے، پرندے بھی کنٹرول میں، بارش بھی کنٹرول میں، زمین بھی کنٹرول میں اور ہوا بھی کنٹرول میں۔ ایک مہینے کی مسافت، ایک مہینے کا فاصلہ اور وہ چند گھنٹوں میں طے ہو جائے، یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی رفتار کہ مہینہ صحیح گھوڑا چلے۔ یہ کب ملی تھی؟ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کو نماز کے لیے دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، نماز قضا ہو رہی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے سارے ذبح کروا دیے اور اللہ تبارک و تعالی سے ایسی سواری مانگی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر قیامت تک اور کسی کو نہ ملے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو علم عطا کیا ہوگا کہ آخر میں ایسے نبی ہوں گے، ان کے امتی ایسے ہوں گے، جہاز پہ گھومیں گے، ہوا میں اڑیں گے، لیکن یہاں تو ابھی خرچے کے اوپر اڑتے ہیں نا، امتی جو ہوتے ہیں وہ بھی خرچے کے اوپر، ابھی آج کل کے سائنسدان وغیرہ جو بھی گھوم رہے ہیں وہ بھی خرچہ کرتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل فری میں، اور اکیلا نہیں، سارے کا سارا لشکر، سارے کی ساری جو تخت تھا، جتنے بھی فوج تھی، وہ سارے اس پہ بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ کرسیاں لگی ہوئی ہوتی تھی۔ اتنا بڑا جہاز تو ابھی تک بھی تیار نہیں ہوا، 6 لاکھ آدمی اٹھائے اور اتنی رفتار بھاگے، ابھی تک کوئی بھی جہاز تیار نہیں ہوا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مزہ آج سے کئی ہزار سال پہلے لے لیا، اتنا بڑا تخت بنایا، اتنی بڑی کرسیاں لگائی، اتنا بڑا لشکر اس پہ بیٹھتا تھا، جانور بیٹھتے تھے، سامان اٹھاتے تھے اسی پہ، اور پھر یہ چلتے تھے۔ اتنے اسباب ہوئے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اللہ رزق کی کنجی بھی مجھے دے دے، میں سب کو کھلاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی سے منع فرمائی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ میرا کام ہے۔ کسی کی روزی کوئی بند نہیں کر سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
آخر سارے سال کا نہیں ہوا، مہینے کا نہیں، ایک دن کی، ایک وقت کی کھانا کھلانے کی اجازت ملی، اور اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دسترخوان تیار کیے، اتنا کہ ایک مہینہ لگ جائے۔ وہ دسترخوان جو تھا ڈھیروں ڈھیر کھانا لگا پڑا تھا، وہ ایک مہینہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگ جائے، اتنا ڈھیر تھا۔ ایک کونے سے چلو دوسرے کونے تک پہنچو تو ایک مہینہ لگ جائے، پیدل نہیں، سواری پہ، اور وہ بھی ایک مچھلی کا پورا بھی نہیں ہوا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کام سے ہاتھ اٹھایا۔ دعا یہ ہے، کسی بھی مقصد کے لیے مانگو، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کام ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی دعا مانگی تھی، سارے مقصد پورے ہو گئے تھے۔ ایک ایک کام کے لیے علیحدہ نہیں مانگی، اے اللہ مجھے جنات کا کنٹرول دے دے، اے اللہ مجھے ہوا کا کنٹرول دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے۔ ایک ہی دعا مانگی تھی، جامع الفاظ ہیں، سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہی دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے معافی مانگ لی اللہ تبارک و تعالی سے۔ انبیاء تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو، اسی وجہ سے اسی نے معافی یہ خیال کر کے معافی مانگ لی۔ ہم نہیں کہتے کہ ہو سکتا ہے کوئی گناہ کیا ہو، لیکن اس کا خود کا یہ عمل ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، پہلے اللہ تبارک و تعالی سے معافی۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہب لی، اور مجھے عطا کر، ملکن ایسی بادشاہی، لا ینبغی کسی کو بھی نہ ملے، لأحد من بعدی مجھ سے بعد، میرے بعد کسی کو بھی ایسی بادشاہی نہ ملے، وہ بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، ایسی بادشاہی آپ دے سکتے ہیں۔ یقین بھی بن جائے، پہلے استغفار کرو، پھر اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگو، دیکھو تو اللہ تبارک و تعالی کیسے عطا کرتا ہے۔ جس کا یقین بن جائے اللہ تبارک و تعالی عطا کر سکتا ہے تو وہ دعا مانگے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور اتنا نہ مانگو جو آپ کر سکتے ہو، اتنا مانگو جو اللہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہو نا۔ بچوں کی کتنی اچھی عادت ہوتی ہے، بابا جی مجھے اتنے چاہیے، ابو جی مجھے اتنے چاہیے، پپا جی مجھے اتنے چاہیے۔ ارے ابھی نہیں ہے بیٹا، تنخواہ مل رہا ہے، ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے، نہیں نہیں ابھی چاہیے، ابھی چاہیے، ابھی چاہیے، ضد کرتا ہے، روتا ہے، وہ اپنا مقصد پورا کر دیتا ہے۔ لیکن ابو جی پپا جی کا خزانہ، اس کی جیب، اس کی جو بینک بیلنس ہوگا، جتنی بھی ملکیت ہوگی وہ ختم ہونے والی ہے، پھر بھی بچہ ضد کر کے اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے۔ آپ لوگ جس سے مانگ رہے ہو اس کا خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جو قوت پہلے تھی، جو قوت ابھی ہے، وہی قوت آخر تک رہے گی۔ حقیقت تو آخر اور اول کا کوئی سوال ہی نہیں، پہلے بھی وہی تھا، ابھی بھی وہی ہے، اور رہے گا بھی وہی۔
جب یہ یقین بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ تو سب کچھ مانگو، جتنا کچھ مانگنا ہے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ کوئی کتنی بڑی مشکل میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، وہاں سے نکال سکتا ہے۔ مشکل سے نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعا کتنی پڑھو، جتنی زیادہ پڑھو گے اتنا انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ فائدہ ہوگا، اور جتنا مضبوط یقین ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے جو تاریخ والے ہی آپ کو بتائیں گے، کتابوں میں ملیں گے۔ کئی فقیر لوگ بادشاہ بن گئے، کئی ایسی عورتیں جو گھر میں نوکرانی سے بھی کم، پالتو کتے سے بھی کم عزت والی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب چاہا تو گھر کا مالک بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ کئی ایسے لوگ جن کو کوئی بھی لفٹ نہیں کرواتا تھا اور کبھی وہ اللہ کی قدرت سے ایسے بن گئے کہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسبابوں پہ نہ دیکھیں، اسباب جیسے بھی ہیں اس کی طرف نہ دیکھیں، تھوڑے ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، زیادہ پڑھا ہوا ہے، بڑی کوئی جاب ہے نہیں ہے، زمینداری ہے نہیں ہے، جو بھی ہے یا نہیں ہے اس کی طرف نہ دیکھیں۔ اسباب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف دیکھیں، اللہ کی قدرت کی طرف، اور یہی رشتہ یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مجھے پال رہا ہے، وہ ہی میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ یقین بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا نہیں اس کی طرح ترقی کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔